وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ آسمان و زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں، لیکن وہ ان پر دھیان نہیں دیتے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ اکثر لوگ اللہ پر ایمان لاتے بھی ہیں تو وہ بھی اس طرح کے شرک بھی کرتے رہتے ہیں۔ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ کیا وہ اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر اللہ کے عذاب میں سے کوئی آفت آ جائے یا اچانک ان پر قیامت آ پڑے اور وہ سمجھ بھی نہ پائیں؟ دنیا کی ہر چیز خدا کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بات فرمائی گئی ہے کہ اکثر لوگ دلائل توحید میں غور و فکر سے کام نہیں لیتے، غفلت برتتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ کافر ان توحید کے دلائل میں غور و فکر نہیں کرتے جو آپ کی نبوت و رسالت پر دلالت کرتی ہے، اور آپ کی نبوت و رسالت کی تصدیق نہیں کرتے، تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ یہ عالم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کے دلائل سے بھرا پڑا ہے۔ یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سمندر، پہاڑ، شجر و حجر، جنگل اور میدان، چرند و پرند، یہ سب اعلیٰ قسم کے دلائل ہیں، اور یہ سب اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ خدا ایک ہے، وہی پوری قدرت کا مالک ہے اور وہی مکمل حکمت والا ہے۔ اور کافرین کھلی آنکھوں سے ان سب چیزوں کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں، لیکن غور و تدبر کر کے خدا کی وحدانیت اور اس کی قدرت و الوہیت پر کان نہیں دھرتے، اقرار نہیں کرتے۔ یہ ان سے ہو نہیں پاتا کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے۔ پھر اگر وہ آپ کی نبوت و رسالت کی دلیلوں میں غور نہیں کرتے، نہیں سوچتے، تو کون سی تعجب کی بات ہے؟ اور یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ والی آیت میں جس طرح بیان تھا کہ کافرین خدا کی قدرت میں غور و فکر نہیں کرتے، تو یہ بات بھی سمجھنا چاہیے کہ جب یہ غور و فکر کے ہی قائل نہیں، خدا کے وجود ہی کو نہیں مانتے، تو جو خدا کے وجود اور اس کی قدرت و الہیت کے جو لوگ قائل ہیں مگر ساتھ میں خدا کی عبادت میں دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں، وہ بھی اسی طرح ہے، کیونکہ یہ لوگ عبادت و بندگی کے ساتھ ساتھ اپنے دوسرے معبودوں کی بھی عبادت و بندگی کرتے ہیں۔ اور ان سے جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ آسمان و زمین کا خالق کون، تو جواب دیتے ہیں اللہ۔ اور جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آسمان سے پانی کون برساتا ہے، تو جواب دیتے ہیں اللہ، مگر اس کے باوجود وہ پتھروں سے بنے ہوئے بتوں کو مانتے ہیں اور بارش کو کسی اور معبود کی طرف اللہ کے علاوہ منسوب کرتے ہیں۔ صحیحین کی روایت میں، بخاری اور مسلم کی روایت میں یہ بات موجود ہے کہ مشرکین اپنے حج اور عمرے کے تلبیے میں کچھ ایسے الفاظ کو اضافے میں رکھتے تھے، لبیک لا شریک لک الا شریکا وہو لک تملکہ وما ملک، یہ کہا کرتے تھے۔ اور صحیح مسلم میں مذکور ہے کہ مشرکین نے جب لبیک لا شریک لک کہا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بس یہی کافی ہے، اور اس پر کسی زیادتی کی ضرورت نہیں، مطلب کوئی اور الفاظ کی ضرورت نہیں، یہ کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم مانتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اسی لیے جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ بہت خسارے کا سودا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں ذرہ برابر بھی شرک کی گنجائش نہیں۔ خود قرآن پاک نے کہہ دیا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک یہی ہے کہ عبادت میں خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری اور مسلم میں مروی ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول سب سے بڑا گناہ کیا؟ تو آپ نے جواب دیا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراؤ، حالانکہ اسی نے تم کو پیدا کیا۔ تو یہ سب روایتیں ہیں جن کے اندر یہ بتایا گیا کہ توحید خالص کے بغیر خدا کو ماننے کا دعویٰ غلط ہے،
توحید خالص ہی کی بنیاد پر خدا کو مانا جا سکتا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ خدا اور رسول دونوں کے منکر مانے جائیں گے جو توحید خالص پر ایمان نہیں رکھتے۔ ابو منذر ہشام الکوفی فرماتے ہیں کہ بنی اسماعیل نے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں نے بھی رفتہ رفتہ دوسری قوموں کی طرح بت پرستی شروع کر دی اور نوح علیہ السلام کی امت کے بتوں کو اختیار کر لیا، اگرچہ وہ دین ابراہیم اور دین اسماعیل علیہ السلام کی طرح تعظیم کعبہ تو کرتے تھے، حج اور عمرہ اور طواف وغیرہ تو کرتے تھے، لیکن حج اور عمرے میں جو تلبیہ پڑھتے تھے اس کے اندر شرک کو داخل کر لیا تھا، اور خدائے واحد کے تلبیہ کے بجائے بنی نزار نے تلبیہ کچھ الگ شروع کر دیا، مزر اور ربیہ نے بھی مشرکانہ تلبیے شروع کر دیے، اور لکھا ہے کہ سب سے پہلا شخص جس نے عرب میں دین اسماعیل کے بجائے شرک کا مذہب رائج کیا اس کا نام عمرو بن ربیعہ معروف ہے، اور وہ لحی بن حارثہ سے مشہور تھا، اور وہ قبیلہ ازد کا تھا، خزاعہ کا موریث اعلیٰ تھا۔ سیرت ابن ہشام میں عمرو بن لحی لکھا ہوا ہے کہ اس کا اصل نام یہ تھا۔ تو اصل تو یہی ہے کہ آدمی شرک نہ کرے، شرک کے ساتھ ذرہ برابر بھی اگر کھلواڑ کرتا ہے اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو نہیں مانتا یا اللہ تعالیٰ کی صفات میں ذرہ برابر شرک کرتا ہے تو حقیقت میں وہ مومن نہیں مانا جائے گا۔ اور ان ساری تفصیلات سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان قوموں میں جو ابھی دین اسلام سے یا تو آشنا نہیں یا بالکل ابتدائی مراحل میں ہیں یا تھے، مگر آج بہت لمبا زمانہ گزر جانے کے باوجود بھی ان کے معاملات دنیا والوں کے سامنے ہیں۔ وہ دعویٰ تو بڑے کر و فر کے ساتھ اسلام اور اپنے مسلمان ہونے کا کرتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کی بت پرستی اور شرک میں وہ مکمل طور پر مبتلا ہے۔ زمانہ جاہلیت کی بت پرستی اور شرک کا تذکرہ کرنے کے بعد روح المعانی کے مصنف تحریر فرماتے ہیں، اور انہی میں سے ہے جو لوگ قبر کی پوجا کرنے والے ہیں، انہی میں سے ہیں جو نظریں اور نیاز اللہ تعالیٰ کے علاوہ کے نام پر ماننے والے ہیں، انہی میں سے ہیں جو مخلوق سے نفع اور نقصان کو وابستہ سمجھتے ہیں۔ اسی لیے ان سب آیتوں کو جو آپ کے سامنے پڑھا گیا اس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت اور وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کر کے اپنے کو عذاب خداوندی سے محفوظ اور مامون سمجھ لینا انتہائی درجے کی حماقت اور بے وقوفی ہے، کیونکہ کفر کے لیے عذاب لازم ہے، چاہے وہ عذاب اسی دنیا میں آئے یا قیامت کے دن اس کا وقوع ہو۔ لہذا عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ کفر و شرک کو بالکل ترک کر دیا جائے اور مکمل دین اسلام کو پکڑ لیا جائے اور توحید خالص کو اختیار کر لیا جائے، تاکہ دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب سے نجات حاصل ہو سکے۔ اور پھر اس عذاب سے غفلت اور بے خوفی تو ایک لمحے کے لیے بھی جائز و درست نہیں، جس کے آنے کا کوئی وقت متعین نہیں، جس کا کوئی علم انسان کو نہیں، بلکہ وہ اچانک اور غیر شعوری طور پر غفلت کی حالت میں آ جانے والا ہے۔ حضرت قتادہ نے غاشیہ کا ترجمہ پڑھنے والی آفت لکھا ہے، اور دوسرے مفسرین نے آسمانی بجلیاں اور غیبی حوادث لکھا ہے۔ پتہ چلا کہ عذاب خداوندی سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، وہ کبھی بھی آ جائے، اس کا کوئی وقت نہیں بتلا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اچانک آنے والے آفات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔